بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و نصب کا. علماء کرام، عزیز ساتھیو، یہ ایک تعزیتی نشست ہے اور اس شخصیت کے لیے ہے جس سے ہمارا تعلق جو ہے بارہا رہا ہے اور انہوں نے ہمارے اوپر کرم فرمائیاں کی ہیں. دعا سے ان کا خصوصی تعلق رہا ہے. کئی بار ان کا آنے جانا ہوا اور جب بھی وہ یہاں تشریف لائے آپ حضرات نے ہم سے ملاقات کے لیے مواقع فراہم کیے اور وہ ہمارے گھر بھی تشریف لاتے رہے. لیکن اس وقت جو محفل ہے اس میں جو باتیں ان کی شخصیت سے متعلق ہوئی ہیں ان کی اس خدمات کے حوالے سے ہوئی ہیں جو ایک متکلم اسلام کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی. ہم آپ کے سامنے ان کے وہ پہلو رکھنا چاہیں گے جو لکھنؤ میں رہ کر انہوں نے جو خدمات انجام دی. لکھنؤ میں شیعہ سنی کا مسئلہ بہت سنگین تھا. ہم نے لکھنؤ میں 10 سال گزارے ہیں اور 71 سے 81 تک کا عرصہ ہم نے لکھنؤ میں گزارا ہے. کئی فسادات میں ہم لوگ شامل رہے ہیں. شیعہ سنی فسادات میں جب خبر ملتی تھی کہ فسادات ہوئے ہیں، عام طور پر فسادات محرم میں ہوتے تھے اور محرم میں اس لیے ہوتے تھے کہ شیعہ جلوس نکالتے ہیں محرم میں اور وہ جلوس ان کا سڑکوں کے اوپر سے ہوتا ہوا کربلا تک جاتا ہے اور اس جلوس میں وہ طرح طرح کی نعرے لگاتے ہیں اور اس میں کچھ تبرہ بازی بھی ہوتی تھی. تو ان کے جلوس کا ایک راستہ جو تھا، جیسا کہ ندیم ماہر نے ذکر کیا، دارالمبلغین کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا اور وہ ان کا قدیم راستہ تھا جس پر جو ہے وہ شیعہ بزد تھے کہ ہمارا جلوس یہیں سے گزرے گا. شروع میں جلوس وہیں سے گزرتا رہا. جب فسادات ہوئے تو لکھنؤ میں بیٹھ کر یہ طے کیا گیا کہ فسادات کا سد باب ہو. تو اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ان کا جلوس دارالمبلغین کے سامنے سے نہ گزرے. تو اس کے لیے خانوادہ عبدالشکور نے بڑی محنت کی، بڑے بڑے لوگوں سے رابطے کیے اور اس بات کو طے کیا کہ اس سال شیعوں کے جلوس اس راستے سے نہیں گزرے گا اور ان کے لیے حکومت کی طرف سے دوسرے راستے متعین کرائے گئے. اس میں مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کا بہت بنیادی کردار تھا. وہ یہ ایک ایسا کردار تھا کہ لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. اس کے بعد شیعہ سنی فسادات لکھنؤ میں سننے میں نہیں آئے. یہ ایک بڑا کارنامہ تھا جو مولانا عبدالعلیم صاحب نے لکھنؤ میں رہ کر اپنی ذات کے حوالے سے انجام دیا. دوسرا بڑا کارنامہ جو مولانا کا ہے وہ محرم کے حوالے سے 10 دن کا پروگرام ہے. احاطہ شوکت علی ایک احاطہ ہے جہاں پر محرم کے 10 دنوں میں مسلسل روزانہ رات کو تقریریں ہوتی علماء کرام کی. پورے ہندوستان سے علماء کرام کو مولانا مدعو کرتے تھے اور صرف مدح صحابہ، دفاع صحابہ اور صحابہ سے متعلق عنوانات پر تقریریں ہوتی تھی مختلف علماء کرام کی. اس طرح مختلف علماء کرام کو انہوں نے صحابہ کے موضوع پر متوجہ کروایا. عام طور پر علماء کرام اس طرح متوجہ کم تھے یا نہیں تھے، لیکن مولانا عبدالشکور فاروقی خانوادے نے اس خدمت کو انجام دیا کہ علماء کے سامنے ایک نیا موضوع رکھا اور ایک ایسا موضوع رکھا جس پر بولنا جو ہے علماء کرام کے لیے فرض اور واجب تھا. لیکن یہ موضوع جو ہے عام طور پر علماء کرام سے ایک طرح سے بے توجہی کے شکار تھا یا اس پر عام طور پر خطابات کم ہوتے تھے. لیکن محرم کے 10 دنوں میں جو تقریریں ہوتی تھی مختلف علماء کرام پورے ہندوستان سے بلائے جاتے تھے اور صرف صحابہ کرام کے دفاع، ان کی عظمت اور ان کے کارناموں پر تقریریں ہوتی تھی اور شیعہ سنی مخالفت پر بھی تقریریں ہوتی تھی اسی اجلاس میں. یہ ایک دوسرا کارنامہ ہے. اور تیسرا کارنامہ مولانا کا یہ ہے کہ مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی جو ان کے والد تھے وہ بہت بڑا جلسہ کیا کرتے تھے مدح صحابہ کے نام سے. امین الدولہ پارک میں تاریخی پارک ہے، تاریخی جلسہ ہوتا تھا وہاں پر مدح صحابہ کے نام سے اور پورا لکھنؤ امٹ پڑتا تھا اس میں اور اس میں جو ہے تقریریں ہوتی تھی. پوری رات بھر تقریر ہوتی تھی اور پھر صبح کے وقت جو ہے وہ وہاں سے ایک جلوس کی شکل میں لوگ نکلتے تھے اور لکھنؤ کے مختلف محلوں سے گزرتے تھے. اس جلوس کو بعض
وجوہات کی بنا پر ختم کیا گیا، اور اسی جلوس کے ختم ہونے کے بعد مولانا عبدالحلیم فاروقی صاحب نے مولانا عبدالسلام صاحب کے گزر جانے کے بعد مدح صحابہ کے عنوان سے 10 دن کا یہ عنوان مقرر کر کے تقریر کا سلسلہ شروع کیا، جو پورے 10 دن محرم میں لکھنؤ میں ہوتا رہا، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام لگے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے، اور ان کی پوری میزبانی اور ان کا سارا انتظام مولانا فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی یہ خصوصیت ہے، یہ صفت ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر جس قسم کے جو الزامات لگتے تھے، جس سطح سے لگتے تھے، ان سب کا دفاع کیا، کتابی سطح پر بھی، تصنیفی سطح پر بھی، تقریری سطح پر بھی، اور جلوس کی شکل میں بھی، جلسوں کی شکل میں بھی۔ یہ ایسا کارنامہ ہے جو صحابہ کرام سے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ دفاع کی جو ایک تحریک ہے اس کو تحریک بنایا۔ پاکستان میں سپاہی صحابہ کی تحریک بہت مضبوط تھی، لیکن ہندوستان میں اس قسم کی کوئی تحریک باقاعدہ نہیں تھی۔ جس تحریک کا ذکر مولانا ندیم ماہر صاحب نے کیا ہے وہ تاریخ کے حوالے سے قدیم ہو چکی تھی اور تقریباً ناپید ہو چکی تھی۔ اس کو اثر نو زندہ کیا ہے مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب نے، مولانا عبدالسلام فاروقی صاحب نے، جو آپ کے والد اور دادا تھے، اور پھر اس کے بعد مولانا عبدالحلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کی طرف علماء کرام کو متوجہ کیا، اور مولانا کا یہ موضوع بہت خاص تھا۔ اس موضوع پر مولانا جو تقریر کرتے تھے اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی تھی، کسی تکلف کی۔ مولانا کی زبان بہت پختہ تھی، لکھنوی زبان تھی، عقیدہ بہت پختہ تھا، عزم و ارادہ بہت پختہ تھا، اور وہ جس بات کو کہتے تھے پورے قوت اور طاقت کے ساتھ کہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس عنوان پر جو بھی تقریریں کی ہیں وہ لاجواب تقریر ہیں۔ اگر آپ سنیں ان کے تقریر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہے اس فن کا ماہر ترین آدمی جو ہے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ عام طور پر علماء کرام کو صحابہ کرام کے حوالے سے اتنا ماہر کم دیکھا گیا ہے، جتنے ماہر مولانا عبدالحلیم صاحب تھے، یا ان کے والد محترم مولانا عبدالسلام صاحب تھے، یا ان کے دادا محترم مولانا عبدالشکور صاحب تھے۔ بہرحال یہ تعزیتی نشست ہے، ہم آپ سب کی خدمت میں تعزیتی کلمات پیش کرتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے اس کو قبول فرمائے، اور ان کا جانشین پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد جتنا بڑا مجمع لکھنؤ میں جمع ہوا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی مومن کی وفات کے بعد اگر بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے تو یہ اس کی قبولیت کی اور اس کی شفاعت کی دلیل ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ وجبت اور شفاعت والی حدیث ہے، پوری طرح میں یاد نہیں آ رہی ہے۔ وہاں بڑا مجمع تھا، اور ہم لوگ جو اس وقت جمع ہیں ان سے محبت اور تعلق کے سلسلے میں جمع ہیں، اور ان سے محبت اور تعلق کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی شخصیت سے نہیں ہے، بلکہ ہم سب جمع ہیں ان کے صحابہ کرام سے جو محبت تھی اس کے حوالے سے جمع ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت کے سلسلے میں نام البدل عطا فرمائے، اور ہماری صحابہ کرام سے جو محبت ہے اور مولانا عبدالحلیم صاحب کی جو صحابہ کرام سے محبت تھی اس کو قبول فرمائے، اس کو زندہ و جاوید بنائے اور نام البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے ان کے جانشین تلاش کریں، اور ہم لوگوں میں جو جس صلاحیت کا مالک ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.